अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक खुशबाश हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी आ गए हैं आज हम एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की वीडियो कैट लवर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इसको स्किप करके या छोड़ छोड़ के ना देखा करें, इस तरह वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं जी वीडियो और इन्फॉर्मेशन की तरफ। कैट्स पानी से दूर रहना पसंद करती हैं क्योंकि पानी में भीगने के बाद इनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और इनको अपना जिस्म साफ़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये पानी से दूर रहना पसंद करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ के हाथी जो है, कहते हैं कि हाथी सिर्फ बिल्ली से डरता है और जब अगर बिल्ली को देखे तो खौफ के मारे वो भाग जाता है ना इंटरेस्टिंग बात। माहिरीन के मुताबिक कैट्स के बिहेवियर में गुस्सा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और कुछ कैट्स जो हैं वो हसद भी करती हैं। और ये मुझे इसलिए पता है कि हमारे घर में जो स्वीटी है वो ऐसा करती है और कहते हैं कि ऐसा कैट्स तब करती हैं जब बाकी कैट्स को उनके मुकाबले में ज़्यादा प्यार किया जाए। तो खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब सबसे पहले स्वीटी आई थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इतना प्यार मिला। फिर उसके बाद बच्चे जैसे किटन्स आ गए, नए नए बच्चे आते हैं तो वो पहले वाली कैट जो है उसके साथ फिर वो बड़ी भी हो जाती है, उसके साथ इतना प्यार वो कम हो जाता है, बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाता है। तो स्वीटी की ये आदत है कि वो अगर किसी दूसरे को प्यार कर रहे हो ना तो वो आके ख़ुद से ही गोद में बैठ जाएगी और अगर उसको गुस्सा आए तो वो दूसरों को थप्पड़ भी मार देती है। अल्लाह ताला ने कैट्स को बहुत ज़्यादा अक्ल दी है और समझ बूझ से नवाजा है और कैट्स जो हैं ये इंसानों से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती हैं कि बहुत सी सिमिलैरिटीज़ कैट्स में हैं जो हम इंसानों में भी हैं। कि कैट्स जो हैं ये भी छींक लेती हैं और कैट्स जो हैं ये अंगड़ाई भी ले सकती हैं और कैट्स जो हैं वो हाथ बढ़ा के कोई भी चीज़ हम इनको दें तो वो हाथ बढ़ा के उस चीज़ को पकड़ भी सकती हैं। बिल्ली का जबड़ा जो है वो दाएं बाएं नहीं घूम सकता, इसलिए ये बड़ा कुछ भी गोश्त का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा बड़ा वो खा नहीं सकती, छोटे छोटे पीसीज में करके खाती हैं और आसानी से उनको खा लेती हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस छोटे से जानवर के जिस्म में 230 बोन्स होती हैं, हमसे 24 बोन्स ज़्यादा, और अपनी पिछली लेग्स की मदद से ये अपने कद से 6 से 7 गुना लंबी छलांग भी लगा सकती है। कैट्स जो हैं वो अपनी ज़ुबान से ख़ुद को साफ़ करती रहती हैं और ऑलमोस्ट 4 घंटे एक दिन में ये ख़ुद को साफ़ करने में गुज़ार देती हैं। 4 घंटे अपनी सफाई में लगाती हैं और हमसे 15-20 मिनट नहीं निकाले जाते ख़ुद के लिए और बिल्लियाँ अपने लिए 4 घंटे निकालती हैं पूरे दिन में। ये भी इंटरेस्टिंग है ना। एज़ यू नो इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो ये अगर 70 मीटर अबव से भी छलांग लगा दें तो इनको चोट वगैरह सुना है कि नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत तो लगती होगी ऐसा तो नहीं हो सकता कि बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल है लेकिन गिरने से चोट तो लगती होगी। लेकिन ये एक फैक्ट मैंने पढ़ा है कि ये जितनी भी ऊंचाई से छलांग लगा लें तो ये अपने आप को ऐसे कवर कर लेती हैं, संभाल लेती हैं कि वो नीचे अगर गिरें तो इनको चोट नहीं लगती। अब ये यहाँ भी देखें, ये हमारी कैट्स भी
درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ بس نا ان کو باہر نکال دو، باہر لے جاؤ تو ان کا یہی شوق ہوتا ہے، ادھر ادھر گھومیں گی، درختوں پہ چڑھیں گی، موج مستی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کیسے ٹیپو اور ٹینا اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈر بھی ہوتا ہے ان کو کہ ہم نیچے گر نہ جائیں، اور بڑے آرام آرام سے اوپر چڑھیں گے، اور نیچے اترنے کے لیے خاص طور پہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو کیسے یہ اب ٹارزن بن کے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نیچر جو ہے وہ چاہے انسان کی ہو یا جانور کی ہو، وہ چینج نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک شکاری جانور ہے، اور اگر آج کل جیسے ڈومیسٹک پیٹس بنا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، ان کو گھروں میں رکھتے ہیں ان کو، لیکن جو ان کی نیچر ہے وہ ان کو پتہ ہی ہے، تو وہ ان کی چینج نہیں ہونی۔ باہر نکلیں گے تو یہ وہی کام کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ گھروں میں ہم ان کو ایسی کسی چیز کو، چوہوں کو نہیں پکڑنے دیتے، پکڑ لیں تو ہو جاتا ہے کہ جی ہائے ہائے کیا پکڑ لیا اس نے، اس کو فوراً سے باہر پھینکنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ خوراک جو ہے وہ چوہے ہی ہیں، گوشت بہت شوق سے کھاتی ہیں، اور چوہے تو خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ہمارا جو یہ ریگ ڈال کیٹ ہے ایک، فیس اس کا گرے ہے، اور وہ تو جو ہے وہ باہر نکلے گا تو کہیں نہ کہیں سے اس کو چھوٹا سا چوہا مل جائے گا، وہ چوہا پکڑ کے اور اس کو لے آئے گا اور کھیلے گا، ادھر اٹھا کے پھینک، ادھر اٹھا کے پھینک، اور کھیل کھول کے تھک کے پھر اس کو چھوڑ کے تو آ جائے گا۔ یہ جی ہماری پیاری سی ہے ملکہ، اس کا نام ہے ملکہ، اور بڑی پیاری کیٹ ہے یہ، گرے اور وائٹ مکس ہے، لیکن ایسے لگتی ہے جیسے گندی سی ہے مطلب جیسے ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اوپر، حالانکہ اتنا پیارا کلر ہے اس کا۔ تو کیٹس جو ہے ان کو گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اگر اوور ایٹنگ ہو جائے تو ان کو بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور ان کو اگر بد ہضمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سینس دی ہے کہ یہ گھاس کھا لیتی ہیں، اور گھاس کھانے سے ان کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ان کی بد ہضمی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ اور کیٹس جو ہیں ان کے کڈنی جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ یہ کھارا پانی، سمندر کا پانی جو ہے وہ بھی اگر پی لیں تو ان کو وہ اتنی جلدی نقصان نہیں دیتا جتنا ہم انسانوں کو وہ نقصان دیتا ہے۔ تو یہ بڑے آرام سے وہ کھارا پانی بھی پی لیتی ہیں، ان کے کڈنی جو ہے اس پانی کو فلٹر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کیٹس جو ہیں وہ آلو بھی کھا لیتی ہیں، چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتی ہیں، لیکن کچا آلو اور چاکلیٹ اور لہسن وغیرہ جس سبزی میں سالن میں ڈالا ہوا ہو تو وہ کیٹس کے لیے ٹاکسک ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں مصر میں بلیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ان کو گاڈس کا درجہ دیا جاتا تھا، اور جب کسی کی کیٹ جو ہے وہ مر جاتی تھی تو وہ سوگ منانے کے لیے اپنی آئی بروز اتروا دیتے تھے، جب تک وہ آئی بروز دوبارہ نہیں آ جاتی تھی تب تک لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ان کی کیٹ جو ہے وہ مر گئی ہے، اس کا سوگ منانے کے لیے انہوں نے جو آئی بروز اپنی اتروا لی۔ کیٹس جو ہیں وہ اپنی ٹیل ہلا کر خوشی اور غصے کا اظہار کرتی ہیں، اگر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے تو یہ اس انسان سے بہت جلدی مانوس ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی ٹیل کو چھیڑا جائے، اس کو ہاتھ لگایا جائے تو یہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں۔ کیٹس جو ہیں وہ رات کو بھی، رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھ سکتی ہیں جس طرح یہ دن کی روشنی میں دیکھتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیٹس جو ہیں وہ جنات کو بھی دیکھ سکتی ہیں، اور فرشتوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں، اور جس گھر میں کیٹس ہوں رحمت کے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے ضرور آتے ہیں۔ بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں، واو ویری انٹرسٹنگ۔
1963 میں سائنسدانوں نے بلی کو خلا میں بھی بھیجا تھا اور وہ حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی۔ واو، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے انٹرسٹنگ لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کیٹ لور ہیں اور کیٹس کے متعلق انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو جی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔